أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 91 سے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے، یہاں سے دوبارہ سے خطاب بنی اسرائیل کی قوم سے ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل پر اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تو یہ وہی بات جو ہم لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ کی کتاب تو تصدیق کر رہی ہے کہ بعد میں آپ کے بعد ایک نبی اور آئیں گے اور ان کے پاس جو کتاب ہوگی اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اگر آپ اپنی کتاب پہ ایمان لا رہے ہیں تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہی آپ اگلی کتاب پہ ایمان لے آئیں۔ تو کیونکہ اگر آپ اگلی کتابوں کا انکار کریں تو انڈائریکٹلی آپ اپنی کتاب کا بھی انکار ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ کل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، آپ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی کہ اگر آپ ایمان والے تھے تو پہلے، اب تو آپ کو مسئلہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کی وجہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں تو ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں، تو پہلے جو آپ کی قوم میں تھے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں آپ ان کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ کیوں آپ نے حضرت عیسیٰ کی سازشیں، ان کے قتل کی سازشیں کی؟ کیوں حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا؟ کیوں حضرت زکریا کو قتل کیا گیا؟ وہ سارے تو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو اگر آپ کو پرابلم یہ ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، آپ نے تو اپنے بیچ میں سے آنے والے انبیاء کو بھی قتل کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ تو واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، ان کا عصا جو جب وہ سمندر پہ مارا رستہ بن گیا، یا عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ جب وہ دکھایا کرتے تھے بغل میں رکھ کے ہاتھ سامنے لاتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، یہ وہ نشانیاں تھیں۔ اس کے علاوہ اور کئی معجزات قرآن پاک میں آگے ڈسکس ہوں گے، تو وہ تو واضح نشانیاں اور معجزات لے کے آئے تھے۔ تو آپ وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود، ان کے دنیا میں ہونے کے باوجود، جس 40 دن کے لیے وہ آپ نے طور پہ گئے تو آپ نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور اسی کے بارے میں یہ جو سارے واقعات ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں اسی صورت میں، اب دوبارہ سے ان کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، تو ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ یعنی یہ اب دوبارہ اسی واقعے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب اس غلطی کے بعد طور کے پہاڑ کو آسمان میں ان کے اوپر اٹھا دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ اپنی کتاب کے احکامات کو مضبوطی سے تھامو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، اور انہوں نے تب کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کے احکامات کو تھام کے رکھیں گے۔ وہاں پہ بھی صرف کتاب کو فزیکلی تھامنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنا تھا۔ آج ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے تھامیں۔ کتاب تو ہم تھام چکے ہیں، عربی میں تو قرآن ہم بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ، اس کے احکامات، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے وہ نہیں ہمیں سمجھ آتی، وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹائم یاد کرو جب پہاڑ آپ کے اوپر اٹھایا گیا اور آپ سے وعدہ لیا تو آپ کو کہا کہ اس کو قوت سے تھام لو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وہ ان کو کہا گیا تھا آپ نے کہنا ہے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو وہ اطعنا کو عصینا کہا کرتے تھے، اور زبان کو گول کر کے جب کہا جاتا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نافرمانی کی، وہ کہتے نہیں ہم نے عصینا تو نہیں کہا، ہم نے تو اطعنا ہی کہا ہے۔
تو نافرمانی ڈھیٹ پن ان کے اندر رچ بس گیا تھا، جو بات کہی جاتی تھی وہ اس سے الٹ ہی کرتے تھے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ جب یہ واقعہ ہم آگے بھی پڑھیں گے نا تو وہاں پہ آئے گا کہ جب بستی میں جا رہے تھے سارے لوگ تو رستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو اپنے معبود کے آگے جھکی ہوئی تھی، بتوں کے آگے۔ تو اس ٹائم حضرت موسیٰ ان کے بیچ میں موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک بچھڑا بنا دیں، ایک بت بنا دیں جو ہمارا معبود ڈکلیئر کر دے، تو ہم اس کے آگے اسی طرح جھک کے عبادت کیا کریں۔ یہ تھا ان کا دماغ کہ اپنے نبی کے بیچ میں موجود ہوتے ہوئے ان سے اس قسم کی فرمائشیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل حق بات کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی بچڑے کی محبت۔ تبھی تو دیکھیں جب ہم نے واقعہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ بچڑے کو ذبح کرنا ہے، اور بچڑے کی جو خصوصیات جب انہوں نے بار بار ڈیمانڈ کی تو اس میں کہا سنہری رنگ کا، کیونکہ انہوں نے سونا پگھلا کے بچڑا بنایا تھا نا، اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے سنہری رنگ کا کہا گیا تھا کہ بچڑا ذبح کریں۔ آج کل ہمارے ہاں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے، جو بھی چیز کسی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دین سے زیادہ محبت والی ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ اس کا بچڑا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں ہم نے اپنی خواہشات کو بھی تو اپنا بچڑا بنا لیا ہے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کا احکام رسول کی باتیں اس کے آگے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے ہمارے لیے، ٹاپ پریورٹی کیا ہے؟ ہماری خواہشات، ہمارا لائف سٹائل، ہماری یہ جو بھاگ دوڑ کی زندگی۔ تو ہمیں بھی تو غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے کس چیز کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں جس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، کل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کے آگے یہ جو نافرمانی کا رویہ اور یہ روش تم لوگ اختیار کر رہے ہو نا، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہاں کلیئر کیا جا رہا ہے، پہلی چیز جو پہلے ہم نے دیکھا تھا بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ تھوڑے عرصے کے لیے ہم نے جہنم میں جانا ہے، اس کے بعد تو ہم نے واپس جنت میں ہی آ جانا ہے۔ اب بھی یہاں پہ وہی چیز دوبارہ ان کو ریمائنڈ کرائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آخرت کا گھر صرف آپ کے لیے ہے، اور یہ چیز صرف بنی اسرائیل نہیں، ہماری قوم بھی اللہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے میں بار بار ہائی لائٹ کرتی ہوں، ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم نے ایٹ دی اینڈ جنت میں ہی جانا ہے، جنت میں لازمی بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنت کا آخرت کا گھر آپ کے لیے ہی بنا ہے تو تمنا کرو موت کی۔ دنیا میں آپ دیکھیں 6 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا ہو، کسی نہ کسی آزمائش، کسی نہ کسی ذہنی ٹینشن سے گزر رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ تو جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں نہ موت کی فکر، نہ اللہ کی ناراضگی کی فکر، نہ کوئی کاموں کی فکر، تو وہ تو ایک پرسکون جگہ ہے۔ تو اگر واقعی ان کو بھی کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یقین ہے کہ آخرت کا گھر آپ کے لیے یہ جنت آپ کے لیے بنی ہے تو تمنا کرو۔ اچھا، موت کی دعا نہیں کی جا سکتی؟ موت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے، البتہ موت کی خواہش یا تمنا رکھی جا سکتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ شہادت کی تمنا رکھو۔ تو تمنا رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ اگر کوئی پریشانی اور مشکلوں میں گھر کے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ آزمائش، وہ مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس میں سے گزرنا ضروری ہے۔ تمنا کی جا سکتی ہے، دعا نہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے پھر آپ تمنا کرو نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت دے دے، اور ساتھ میں جواب بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ولن ہرگز نہیں، یتمنوہ ابداً بما قدمت ایدیہم، ہرگز ان کی تمنا کبھی ایسا نہیں وہ کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یعنی ان کو بھی پتہ ہے ان کے اعمال کیا ہیں، ان کو بھی پتہ ہے وہ کیا کرتے آ رہے ہیں، تو وہ تو ایسی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بظاہر ہم جو کچھ مرضی کہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور اللہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ہمیں بے شک یہ زوم ہے کہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے اندر ہی اندر ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے لیے آگے ہمیں ہی مشکل میں ڈال سکتے ہیں، تو اس لیے ہم اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ کبھی بھی تمنا نہیں کرے گا۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
اور آپ انہیں لوگوں میں سے زیادہ زندگی کے لیے حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی جو کفر پہ ہیں، ان سے بھی زیادہ حریص زندگی کا، یا مطلب لمبی زندگی کی خواہش رکھنے والا آپ ان لوگوں کو پائیں گے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ کفر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ بزدل وہ ہے جو اپنے نہ ایمان کے لیول پہ پورا اتر سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر سکتا ہے، وہ بیچ کے رستے پہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور اندر اپنے دل میں ایمان نہ ہونا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو اپنے نفس کے بارے میں، اپنے اندر کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو وہ تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور لمبی زندگی دے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، کہ چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش اسے 1000 برس کی زندگی دے دی جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، کہا جا رہا ہے کہ 1000 سال کی بھی اگر زندگی دے دی جائے وہ بھی انہیں اس عذاب سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ واللہ بصیر بما یعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اب ان کی یہ خواہش کیوں ہے کہ 1000 برس کی زندگی مل جائے کہ شاید اللہ کے عذاب سے بچ جائیں؟ وہ 1000 سال جئیں، وہ 2000 سال جئیں، جتنا مرضی، ایٹ دی اینڈ موت تو آنی ہے۔ جب تک اپنے ایمان کو ہم بہتر نہیں کر سکتے، ہم آخرت میں جتنی بھی لمبی عمر ہو جائے ہم نہیں بچ سکتے۔ تو ہمیں کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ ہم ابھی اپنے ایمان کے پرفیکٹ درجے پہ نہیں بھی ہیں نا، ہم صرف اللہ سے ایک دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان تک پہنچا دے، ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز کرنا، اور اللہ سے خواہش اور دعا کرتے رہنی چاہیے۔ ہدایت ایسی چیز ہے جو نہ تو بن مانگے ملتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ سے مانگ لو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ دے۔ جو بھی انسان اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ لازمی ہے کہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہدایت کا طلبگار رہنا چاہیے، ہدایت کی دعا۔ ہمیں لمبی زندگی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایمان کی دعا کرنی چاہیے، اپنے ایمان پہ خاتمہ، ایمان پہ زندگی، اس کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ موت سے نہیں ہم بچ سکتے لیکن آخرت کی تیاری ہم ضرور کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کل من کان عدوا لجبرائیل فإنہ نزلہ علی قبلک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کا یہ کہنا تھا، یہ ماننا تھا کہ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، معاذ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غلطی سے ان کے پاس لے گئے ہیں، یہ نبوت اور یہ قرآن بنی اسرائیل کے ہی شخص پہ کسی پہ آنا تھا، اور یہ جبرائیل سے اسی لیے دشمنی رکھتے تھے کہ وہ وہاں پہ بنی اسماعیل کے بندے پہ لے کے چلے گئے ہیں، جبکہ فرشتے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، فرشتے غلطی نہیں کرتے ہیں، فرشتوں نے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی تو کتاب پہلے سے تصدیق کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلطی سے قرآن جبرائیل علیہ السلام کی غلطی سے کسی اور بندے پہ نازل ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن ایک تو آپ کی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں ایک اور بات واضح کرتے چلوں، اکثر بچوں کا ایک سوال ہوتا ہے جو سوشل میڈیا نے بھی کریٹ کیا ہوا ہے بچوں کے ذہنوں میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک شخص تھا وہ مرنے لگا تھا، اس کی سانسیں آلموسٹ بند ہوئی ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس صحیح ہو گیا اور کوئی اور اسی ٹائم پہ فوت ہو گیا۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جو موت کا فرشتہ ہے غلطی سے اس کی بجائے دوسرے کی سانسیں نکال لیتا ہے، جان نکال لیتا ہے، اور پھر اس نے اس کو کریکشن کیا ہے، اس کی جان واپس کر دیا، اور جس کو مارنا تھا اس کی جان نکالی گئی ہے۔ اٹس ناٹ پاسبل، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، فرشتوں نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے انہیں حکم دینا ہے اور انہوں نے جا کے اسے پورا کرنا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ فرشتہ غلطی پہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو نہیں کرنی چاہیے، نہ ایون سوچنی چاہیے۔ یہ آج کے میڈیا نے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ڈالی ہے، اس قسم کی موویز اور اس قسم کا کانسیپٹ ڈیولپ کر کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم فرشتوں کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہیں نا، من کانا، اور جو کوئی عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبرائیل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔
یعنی کہ پھر وہ کافر ہے جو اللہ کا انکار کر رہا ہے یا فرشتوں کی سے دشمنی، کسی بھی رسول سے، جبرائیل سے، میکائیل سے، سارے فرشتوں کی بھی اوور آل بات ہوگی ہے. اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے دشمن ہے. تو ایسی اتنی بڑی بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد لیا ہے تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اب ہم لوگ اپنے لوگوں میں بھی دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اس کے احکامات سے روگردانی اختیار کر لی ہے. یہی روش پہلے لوگوں میں تھی اور یہی روش آج کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت کم ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں، اکثر ایسے ہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. یہ وہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ جو کتاب ہے یہ ان کی کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے، اور ان کی کتابیں اس کتاب کی تصدیق کر چکی ہیں. پھر بھی ضد کی وجہ سے صرف اس ہٹ دھرمی میں کہ ہم میں سے آخری نبی نہیں آیا، وہ کتاب اللہ کا بھی انکار کرتے چلے جاتے تھے اور اس طرح ظاہر کرتے تھے جیسے وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں. آج کے دور میں بھی دیکھیں ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واضح طور پہ جانتے ہیں، لیکن صرف اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے یا ہم نہیں ان باتوں کو مانتے ہیں، جبکہ واضح کتاب ان احکامات کو کر رہی ہے، پھر بھی ہم ان احکامات کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. یہاں وہ آیات آنے لگی ہیں کہ جب لوگ شیطانوں کے پیچھے لگنے لگ گئے تھے اپنی خواہشات کے لیے تو جادو ٹونے اس سارے چکروں میں پڑ جاتے تھے. جب بھی انسان دین سے ہٹتا ہے نا تو تعویذ، دھاگے، جادو ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے. یہاں ایک اور بات واضح کرتی چلوں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھ ہوتا ہے اس کے، اور جو جن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے کوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن میرا جن مجھے نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، وہ اسلام قبول کر چکا ہے، لیکن باقی ہر انسان کے ساتھ ایک ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور اسی سے لڑ کے، اس نفس سے لڑ کے، جو ہم ہر بات میں کہتے ہیں نا میرا دل کر رہا ہے، وہ بیسیکلی دل نہیں، شیطان آپ کے دل میں ہر برائی کو اچھا کر کے خوشنما کر کے بنا رہا ہوتا ہے اور آپ ہر برائی کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے ایسا کرنے کا. تو یہاں پہ بھی اب وہ ساری آیات آنے لگی ہیں کہ شیاطین جو ہے نا وہ بہکاتے تھے، اور اس کے بعد انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا جو انسانی شکل میں جادو سکھایا کرتے تھے اس علاقے کے لوگوں کو، اور وہ پہلے بتایا کرتے تھے کہ میں جو جادو ہم سکھانے لگے ہیں یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر بھی لوگ اس کو سیکھا کرتے تھے. تو ان ساری آیات کو بتاتے ہوئے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کی پیروی کرتے تھے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے نام پہ پیش کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ پرندوں سے باتیں کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ 1 مہینے کی مسافت صبح اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کر لیا کرتے تھے، ہواؤں پہ قابض تھے، اس طرح کی ان کے معجزات تھے کہ لوگ اس کو جادو سے ریلیٹ کر دیا کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی واضح کرتے جا رہے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ کفروا یعلمون الناس السحر، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، یعنی وہ پڑے ان چیزوں کے پیچھے جو بابل کے شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر،
حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہاں قصور ان فرشتوں کا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا کے بھیجا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے چیزوں کو بھیجتا ہے۔ اب جیسے سور کو بنایا گیا اور اس کا گوشت ہمارے لیے حرام کر دیا گیا، تو وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم نے اس کے گوشت سے بچنا ہے۔ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی بھیجتے ہیں جس کا مقصد انسانوں کی آزمائش کرنا ہوتا ہے کہ انسان پھر کیا کرے گا۔ تو یہاں ہاروت اور ماروت واضح طور پہ بتا دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم سے یہ جادو نہ سیکھے، لیکن پھر بھی جو لوگ ان معاملات میں پڑھتے تھے وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ اکثر لوگ زیادہ تر جو جادو سیکھتے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے۔ جب سارے دن کے بعد شیاطین جا کے بتاتے ہیں اپنے بادشاہ شیطان کو کہ آج ہم نے فلانے بندے سے جھوٹ بلوایا، فلانے سے جھوٹی گواہی دلوائی، تو جب ایک شیطان آ کے کہتا ہے نا میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائی ہے، تو وہ اٹھ کے اس شیطان کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ ان کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ایک معاشرے کا نظام جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب ایک میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اس سے سوسائٹی پہ بڑا افیکٹ پڑتا ہے، بچوں پہ بڑا افیکٹ پڑتا ہے، ایک گھرانے سے پورا معاشرہ خراب ہونے کی طرف کو جاتا ہے۔ تو اس لیے شیاطین یہ والا علم سب سے زیادہ سیکھا بھی کرتے تھے اور سکھایا بھی کرتے تھے، لوگوں کے درمیان میاں بیوی میں جدائی کے جادو کو عام کیا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ یعنی اس سارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شیاطین بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جادوؤں کا اثر اس شخص پہ کبھی بھی نہیں ہوگا جو معوذات یعنی آخری 2 صورتیں اور جو جادو سے بچنے کے لیے طریقہ کار قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اس پہ اگر عمل کرتا ہوگا تو اس پہ کبھی بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ جو کل پڑھتا ہوگا، جو آیت الکرسی صبح شام ورد کرتا ہے، ایسے سارے آیات کو جو اپنی روٹین کا حصہ بناتا ہے، اس کے اوپر تو جادو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جادو اور نظر بد برحق ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے موت کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے، جس کی وجہ سے انسان کو وقت سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ تو نظر بد لگنا، کسی نے آپ کے اوپر جادو کروا دیا، یہ چیزوں کا اثر ختم کرنے کے لیے ہمیں لازمی چاہیے کہ صبح شام کے اذکار لازمی کریں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ، انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنا برا سامان تھا جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ کاش انہیں معلوم ہوتا، معلوم ہونے سے مراد ہے کہ علم تو سب کو ہوتا ہے، اچھے برے ہر بات کا علم تو ساروں کے پاس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں نا کاش انہیں معلوم ہوتا، کاش وہ یہ سمجھ پائیں کہ اس کا آخرت میں انہیں کتنا نقصان ہوگا، اس کی وجہ سے ان کی آخرت کتنی خراب ہوگی، کاش اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے وہ لوگ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کاش انہیں خبر ہوتی۔ یہاں تک جو ہم نے سارا آج پڑھا، اس میں ہم ایک چیز کو اگر غور کریں تو دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس بھی جب فرشتے آئے وہ بتاتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آئے ہیں، ہم سے یہ جادو وغیرہ نہ سیکھو، یہ آپ کی آزمائش ہے، پھر بھی لوگ ان سے وہی کچھ سیکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ سوچا جائے تو ذرا حیرت نہیں ہوتی کہ کیسے لوگ ہیں، ایک فرشتہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں آپ کے لیے آزمائش ہوں، تو حیرت انگیز ہونے والی کیا بات ہے۔ آج کے دور میں بھی تو ایسے لوگ موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں پتہ ہے نماز چھوڑ دیں گے تو کافروں میں سے ہو جائیں گے، بار بار قرآن میں حدیث میں کہا جاتا ہے مومن اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز ہے، پھر بھی ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہم حق کو جانتے ہیں، باطل کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سود کا کیا انجام ہے، ہمیں پتہ ہے چوری کی کیا سزا دین میں اور کیا آخرت میں انجام ہے، پھر بھی لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔
تو یہ آج کے دور کے لوگوں کو دیکھ کے ہمیں تو شاید زیادہ بہتر سمجھ آ جائے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ جو روش تھی، یہ ضد والی، ڈھیٹپن والی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو واضح سمجھنے کے بعد بھی اس پہ عمل نہ کرنا، یہی کچھ تو آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں. تو پھر جو انجام ان کا ہوا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا بھی وہ انجام ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ کر کے ان کے واقعات بتا کے ہم لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ والی روش نہ اختیار کرو ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. امید ہے آج کے لیکچر سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق بات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.